ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے بیان کیا سورج اور چاند کے بارے میں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں، اللہ کی پہچان کس طرح ہوتی ہے ان سے۔ قرآن نے یہ پہچان دلائی ہے۔ آج دوسری قسط میں ہم پہاڑ اور سمندر کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ پہاڑ اور سمندر کیا ہیں، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ پہاڑ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک تحفہ ہے۔ قرآن میں ان کو لنگر کہا گیا ہے۔ لنگر اس وزن کو کہتے ہیں جو بحری جہازوں کے نیچے بندھا ہوتا ہے، اور جب سمندر میں بحری جہاز کو کہیں کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اسی وزن کی وجہ سے بحری جہاز سمندر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑ بھی زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ کہیں مخلوق کو لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی یہ بوجھ رکھا برابر کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے زمین کو، کہ کہیں زمین ایک طرف کو سرک نہ جائے۔ اگر زمین ایک طرف کو سرک جائے، ڈھلک جائے تو ساری کی ساری مخلوق تباہ ہو جائے اور اپنی جگہ قائم و دائم رہے، اس لیے یہ پہاڑوں کے لنگر بنا دیے۔ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلتی ہے، بستیاں اور شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پہاڑوں کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ان سے بہت سی معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ پتھروں کے رنگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان سے مکانوں کی آرائش کے لیے ٹائلیں بنائی جاتی ہیں۔ آج کل تو اس فن کو صنعت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ لاکھوں فیکٹریاں دن رات ٹائلیں تیار کرتی ہیں جن سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ الفاتر آیت نمبر 27، اور پہاڑوں سے ٹکڑے ہیں سفید اور سرخ، یہ مختلف ہیں رنگ ان کے، اور کالے بجنگ، یعنی یہ پہاڑوں کے رنگ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پہاڑی راستے اور چشمے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 15، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان اللہ نے لوگوں کے آنے جانے کے لیے راستے بنا دیے۔ اتنے بلند بالا پہاڑوں کو عبور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنی کمال رحمت سے ان میں راستے اور درے بنا دیے تاکہ لوگ ان کو عبور کر سکیں۔ اگر پہاڑوں میں راستے نہ ہوتے تو وہاں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کی وجہ سے اب پہاڑوں میں بھی آبادی ہے اور لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ اگر وہاں راستے نہ ہوتے، درے نہ ہوتے تو وہاں آبادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگوں کی ضروریات کے لیے اللہ نے پہاڑوں میں نہ صرف راستے بنائے بلکہ ان کی سہولت کے لیے چشمے بھی بہا دیے، کیونکہ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے وہاں چشمے بہا دیے۔ انہی پہاڑوں میں سے دریا بن کر نکلتے ہیں جو انسانی آبادیوں کو سیراب کرتے ہوئے سمندر میں جا گرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نشانی کی وجہ سے انسان پہچان سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہیں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے۔ سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سمندر کا ذکر بھی قرآن کریم میں ایک نعمت کے طور پر آیا ہے۔ سمندر کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ فرمان خدا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ، یعنی سمندر جو ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں اور آدمیوں کو نفع کی چیزیں ہیں، یعنی جہاز سمندر میں چلتے ہیں، یہ آدمیوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس نے دو دریاؤں کو ملا دیا کہ ظاہر میں ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے، یعنی دو دریا، دو روشیں، دو رویں سمندر میں، بحری رویں آپ سے مل مل کر ساتھ چل رہی ہیں لیکن ہیں بھی الگ الگ۔ اللہ پاک نے کہا کہ ان کے درمیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، یہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ان دونوں میں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔
اسی کے اختیار میں ہے جہاز جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اس کا، اور وہ ہے جس نے ملائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھارا ہے اور کڑوا ہے، اور کر دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ کر دیا، بند باندھا ہوا۔ ہماری دنیا کے لیے سمندر ایک نعمت ہے، اللہ کی مخلوق کا سامان معیشت اور رزق ہے۔ جہازوں اور کشتیوں کی صنعت، بار برداری، سی فوڈ، مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوق سب سمندر کی بدولت ہے۔ بارش بھی سمندر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سمندر کے اندر جو پہلے اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ دو دریا کیسے مل کر چلتے ہیں، کس طرح ملے ہوئے ہیں، یہ یعنی ہیں بھی الگ الگ، جا بھی ساتھ ساتھ رہیں، آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ ایک کڑوا کھاری ہے اور ایک میٹھا ہے۔ حق تعالیٰ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج سے تقریباً 1443 سال قبل جب یہ آیت نازل ہوئی تو منکرین حق کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سمندر کے اندر ایسے دو دریا جاری ہیں جن میں سے ایک میٹھا اور ایک کھاری ہے، اور دونوں اکٹھے مل کر چل رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے میں ملتے بھی نہیں ہیں، ضم بھی نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان ایک پردہ بھی ہے۔ لیکن مومنین نے تو اس حقیقت کو اسی وقت تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ ان کے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ کلام برحق کو تسلیم کیا جائے۔ اس جدید سائنسی دور میں سائنسدانوں نے پتہ چلا لیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ واقعی دو ایسے دریا سمندر موجود ہیں۔ سائنس نے قرآن و اسلام کی صداقت کو سچ کر دکھایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کسی مکتب یا اسکول سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ امی نبی ہیں۔ آپ نہ امیر البحر تھے اور نہ بحری علوم کو جانتے تھے۔ اگر ایسی ہستی سمندر کا وہ راز بتا دے جو کسی کے بھی علم میں نہیں آیا تھا تو اسے وحی الہی ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا نالج اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ وحی الہی جو ہے نا، اسی کے ذریعے اس کا علم ہو سکتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ خط استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال عمودن پڑتی ہیں، یعنی اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ خط استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال عمودن پڑتی ہیں، یعنی سیدھی خط استوا کے اوپر آتی ہیں۔ خط استوا پر جب گرمی پڑتی ہے تو سمندر کا پانی گرم اور ہلکا ہو کر پھیل جاتا ہے اور اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، جبکہ قطبین پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ قطبین پر شعاعیں بھی ترچھی پڑتی ہیں، وہاں اسی لیے برف جم جاتی ہے۔ اس طرح قطبین پر تو گرمی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہاں برف جمی رہتی ہے، اس لیے قطبین کا پانی بھاری اور سرد ہوتا ہے۔ یہ بھاری پانی نیچے دب جاتا ہے اور سمندر کی تہہ کے ساتھ ساتھ ایک دریا یا رو کی صورت میں خط استوا کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ ٹھنڈا اور بھاری پانی نیچے ہو کر چلتا ہے۔ خط استوا کے قریب کا پانی گرم ہونے کی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے، جو اوپر والا پانی ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے حرارت کی وجہ سے، اور سمندر کی سطح کے اوپر قطبین کی طرف بہنے لگتا ہے۔ اس طرح یہ دو دریا ساتھ ساتھ مل کر چلتے ہیں، ایک دوسرے میں ضم بھی نہیں ہوتے اور اپنی الگ الگ پہچان برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے، طلباء اس کو ذرا سمجھ لیں کہ سمندر کے فائدے کیا کیا ہیں۔ سمندر کے فوائد، قرآن کریم کے مطابق سمندر بھی ایک نعمت ہے، اس سے انسان بہت فوائد حاصل کرتا ہے۔ سمندر کے ذریعے بار برداری کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں، یعنی سمندر بحری جہازوں کو ان کی سمت میں چلایا جا سکتا ہے بغیر تیل کے، بغیر پٹرول کے، اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنا کر انسانی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ سمندر سے ہوائیں اٹھ کر بارش برساتی ہیں اور بارش کے پانی سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سمندر کے کناروں اور سمندر کے نیچے سے تیل نکالا جاتا ہے۔ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ سمندر سے سی فوڈ حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی مخلوق اس سے اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ سطح سمندر سے چند میٹر نیچے ننھے پودے اور خردبینی جاندار ملتے ہیں جن کو مچھلیاں اور دیگر سمندری جانور کھاتے ہیں۔ یہ پودے آکسیجن بھی بناتے ہیں جو سمندری مخلوق کے سانس لینے کے کام آتی ہے۔ سمندری پودوں کو کھایا بھی جاتا ہے۔ سی ویڈ یعنی سمندری جڑی بوٹیاں ہمارے کھانے کا جزو ہیں اور ان کو آئس کریم بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
सूरज की रोशनी समुद्र में 450 मीटर तक नीचे जाती है। इससे नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरी दुनिया में भी जिंदगी पाई जाती है। वहाँ ऐसी मछलियां और समुद्री मखलूक पाई जाती है जिनके जिस्मों से रोशनी खारिज होती है और वो इसी रोशनी में हरकत करती हैं। ومن آياته أن خلق لكم